صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3017 ہے، اکرمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان علی رضی اللہ عنہ حرق قوما فبلغ ابن عباس، امام علی علیہ السلام نے ایک جماعت کو جلا دیا، جماعت کو زندہ جلا دیا، فبلغ ابن عباس، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بات پہنچی، فقال لو كنت انا لم احرقهم، اگر میں علی کی جگہ پر ہوتا تو میں ان کو جلاتا نہیں۔ اچھا آپ کیا کرتے؟ لأن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب جیسا کسی کو عذاب مت دو، یعنی یہ عذاب دینا، کسی کو جلانا، یہ تو اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، تو اس طرح کا عذاب جو اللہ عذاب دے گا، تکلیف دے گا، کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کسی انسان کو اس طرح کا عذاب اور تکلیف اور سزا دے۔ تو لہٰذا ابن عباس نے کہا لا تعذبوا بعذاب اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب جیسا کسی کو عذاب مت دو، اور علی نے تو اللہ کے عذاب جیسا عذاب دیا، لوگوں کو زندہ جلا دیا۔ اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا؟ وَلَقَتَلْتُهُمْ، میں ان کو قتل کرتا، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے تو میں ان کو قتل کرتا، کیونکہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنے دین کو بدل دیا اس کو قتل کر دو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6922 ہے، 6922، یہ بھی اکرمہ سے روایت ہے، ایوب سے، اور انہوں نے اکرمہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں اتی علی رضی اللہ عنہ بزنادقہ، کچھ زندیق لوگ وہ امام علی کے پاس لائے گئے، فاحرقہم، امام علی نے ان کو جلا دیا، فبلغ ذلك ابن عباس، ابن عباس کو یہ بات پہنچی، فقال لو كنت انا لم احرقهم، اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو میں ان کو لم احرقهم، میں ان کو جلاتا نہیں، لنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، لا تعذبوا بعذاب اللہ، حدیث ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ، ولقتلتهم، میں ان کو قتل کرتا، لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اب یہ روایات، یہ دو روایات ہیں، اسی طرح یہ روایت مختلف کتابوں کے اندر مروی ہے، سنن ابو داؤد کے اندر، سنن ابو داؤد کی جو روایت ہے وہ میں آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا، سنن نسائی کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، مسند حمیدی کے اندر ہے۔ اب یہ روایات جتنی بھی ہیں جن جن کتابوں کے اندر ہے، نوٹ کیجئے گا میری بات کو، یہ صرف اکرمہ سے مروی ہے۔ کس سے مروی ہے؟ اکرمہ، جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام تھے، اکرمہ بربر قبیلے کے تھے، افریقہ کے، اور یہ کون تھے ان کے بارے میں محدثین کی جرح آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ بخاری کا یہ راوی علی کے بارے میں کیوں جھوٹ بول رہا ہے، بخاری کا یہ راوی علی کے بارے میں، امام علی کے بارے میں کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ امام علی نے لوگوں کو زندہ جلا دیا، اور یہ بخاری کی مقلدین یہ امام علی علیہ السلام کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے کہ مولا علی نے لوگوں کو زندہ جلا دیا، مولا علی نے لوگوں کو زندہ جلا دیا۔ تو یہ جتنے بھی روایات ہیں یہ صرف اکرمہ مولا ابن عباس سے۔ حضرت علی کو خدا بنانے والے پیدا ہو گئے، خدا کا بیٹا نہیں، خدا۔ سبائی عبداللہ ابن سبا یہودی، جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ کر مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کی، بنو ہاشم اور بنو امیہ کی پرانی جو چپکرش چلی آ رہی تھی اسے ہوا دی، پھونکے ماری، بڑکا دیا، اور وہ فتنہ شروع کیا ہے کہ جس کے زخم سے آج تک بھی خون رس رہا ہے۔ شیعہ سنی کی تقسیم تو اسی کے وہیں سے پیدا ہوئی۔ اس نے حضرت علی کے بارے میں کہا تم خدا ہو، اور شیعوں کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضرت علی کے سامنے پیش ہوا ہے، وہ گرفتار کر کے لایا گیا، تم یہ بکواس کر رہے ہو، ہاں وہ اور اس کے 40 پیروکار، تم ہو خدا۔ حضرت علی نے کہا کہ باز نہیں آؤ گے تو زندہ آگ میں جلا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، خدا آزمائش کرتا ہی ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے اپنے ماننے والوں کو، تم ہمیں آگ میں جلا دو لیکن ہم کہتے ہیں تم خدا ہو۔ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا اس کے 40 ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلوایا۔ امیر المومنین کے خلاف جن لوگوں نے تلوار کے ساتھ خروج کیا، امیر المومنین نے ان کو تلوار کے ساتھ قتل کیا، لیکن جن لوگوں نے علی کو رب اور اللہ کہا، علی نے تلوار سے قتل نہیں کیا، آگ میں زندہ جلا کے مارا ہے۔ چونکہ تلوار سے مارنا آسان تھا، زندہ جلا کے مارنا یہ زیادہ تکلیف دے۔ امیر المومنین، یہ رجال کشی کتاب وہاں پر دیکھ لیں کہ جب 10 لوگ امیر المومنین کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں، تو امیر المومنین نے فرمایا تائب ہو جاؤ، اللہ وہ ہے، رب وہ ہے، خالق وہ ہے، میں مربوب ہوں، میں مخلوق ہوں، میں عبد ہوں، وہ معبود ہے۔ کہا نہیں، اللہ آپ ہیں، رب آپ ہیں، خالق آپ ہیں۔ کہ امیر المومنین فرماتے ہیں
وہ رب ہے میں مربوب ہوں، وہ خالق ہے میں مخلوق ہوں، وہ معبود ہے میں عبد ہوں، لہذا مجھے عبد کہو، مجھے مربوب کہو، مجھے مخلوق کہو۔ کہا نہیں، آپ رب ہیں، مربوب نہیں، آپ خالق ہیں، مخلوق نہیں، آپ اللہ ہیں، معبود ہیں، عبد نہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا گڑھا کھود دو، ان کو زندہ جلایا جائے گا۔ گڑھا کھد گیا، لکڑیاں ڈال دی گئی، آگ جلنے لگ گئی، آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ میرے امیر مولا نے کیا کیا؟ کہا ان میں سے 5 کو پکڑ کر ڈالو۔ 5 کو پکڑ کے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا، 5 جلنے لگے۔ امیر المومنین سکون کے ساتھ جلتے ہوئے کو دیکھ کے بیٹھے رہے۔ باقی کو تائب ہو جاؤ ورنہ یہی انجام۔ کہا نہیں، بالکل نہیں، ہمارے آپ اللہ، آپ رب ہیں، آپ خالق ہیں۔ روایت کا اس کا متن میرے ذمہ، اس کی سند میرے سامنے۔ انہوں نے کہا نا امیر المومنین ان 5 کو بھی آگ میں ڈالا، وہ بھی جل کے۔ حضرت علی علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بخاری میں، وہ زندہ جلانے والا تھا، وہ ناحق لوگوں کو نہیں جلایا گیا تھا، وہ مرتدین تھے۔ وہ بخاری میں الفاظ ہیں زندیق تھے، جن کی سزا قرآن و سنت میں قتل ہے۔ جو مرتد ہیں، دین چھوڑ گئے، اسلام چھوڑ گئے، ان کی سزا بخاری مسلم میں قتل آئی ہے۔ اور یہ وہ مرتدین تھے جن میں وہ بھی خبیث شامل تھا، عبداللہ بن سبا، جو حضرت علی کو خدا مانتا تھا اور کفریہ اس کا عقیدہ تھا، تو وہ واجب القتل تو تھے کیونکہ ان پہ توبہ پیش کی گئی، انہوں نے توبہ نہیں کی۔ ویسے مرتد توبہ کر لے تو توبہ اس کی قبول ہے، تو الٹیمیٹلی ان کو قتل ہونا تھا۔ اب قتل کے لیے طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا جائے، اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا قتل کرنا غلط تھا، قتل بالکل درست۔ اہل تشیع کے نزدیک اور علماء اہل سنت کے نزدیک یہ احادیث صحیح ہیں، جس میں یہ مذکور ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں کچھ مرتدین کو جو دین سے پھر گئے تھے ان کو زندہ جلا دیا تھا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو زندہ جلایا تھا جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کو خود خدا کہا تھا۔ چنانچہ یہ احادیث شیعہ حضرات کی کتاب رجال کشی میں حدیث نمبر 525 میں موجود ہے، اور اسی طرح شیعہ حضرات کی کتاب ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 315، اور اسی طرح اہل سنت کے نزدیک یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اور جامع ترمذی میں موجود ہے، اور سنن ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ چنانچہ حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتد ہو جانے والے کچھ لوگوں کو جلوا دیا۔ اس بات کی اطلاع جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو ملی تو انہوں نے فرمایا میں انہیں آگ کے ذریعے نہ جلاتا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح عذاب نہ دو، لیکن میں انہیں قتل کروا دینا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا ہے جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو۔ چنانچہ جب اس بات کی اطلاع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پہلے یاد کیوں نہیں دلایا۔ اور اسی طرح یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اور سنن ابو داؤد میں موجود ہے، اور سنن نسائی میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، اور یہ حدیث سنن کبریٰ بیہقی میں موجود ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چند زندیق لائے گئے تو انہوں نے ان کو آگ میں جلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ قصہ معلوم ہوا تو فرمایا میں ہوتا تو ان کو نہ جلاتا، اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا عذاب نہ دو جو اللہ تعالی جہنم میں دیں گے۔
میں ان کو حضور اسلام کے ارشاد کے مطابق جو شخص دین کو تبدیل کرے اس کو قتل کر دیتا لیکن جلاتا نہ۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک یہ تمام احادیث صحیح احادیث ہیں، لیکن مفتی فضل ہمدرد کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، اس میں مفتی فضل ہمدرد نے ان تمام احادیث کا انکار کیا ہے۔ مفتی فضل ہمدرد کہتا ہے کہ یہ تمام کی تمام احادیث گھڑی گئی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مفتی فضل ہمدرد پر مجھے تعجب ہے کہ ان کی کون سی تحقیق ایسی ہے کہ وہ ان احادیث کا انکار کر رہا ہے۔